إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواہ البخاری۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، شریعت محمدی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، ابھی میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء اور سورہ احزاب کی 2 آیتیں اور صحیح بخاری شریف سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قسم خدا کی، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم یا جج تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے فیصلے پر مکمل اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار نہ کر لیں۔ سورہ احزاب کی آیت میں فرمایا کہ کسی مسلمان مرد ہو یا عورت کے لیے مناسب نہیں ہے جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے وہ دور کی گمراہی میں جا کے رہیں گے۔ بخاری شریف کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ انکار کرنے والا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا حقیقت میں وہی میرا انکار کرنے والا ہے۔ خاص کر حالات کے پیش نظر کہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے آج کے زمانے میں، تحفظ شریعت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے لیے اپنے پرسنل لا کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف بعض فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش ہے، شریعت میں دخل اندازی کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں دینی ناحیے سے، قانونی ناحیے سے چند مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، بلکہ ہر مسلمان، ہر بچہ جو آج دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا بھی مذہب اسلامی ہے،
آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ مقبول دین اللہ کے پاس اگر ہے تو یہی اسلام ہے، اسی کی تبلیغ، اسی کی تشہیر، اسی کی ترویج کے لیے باقاعدہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ ہمارا فرض ہے دینی اعتبار سے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، ایک مانیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ ذات میں، صفات میں، تصرفات میں اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو دنیا تک پہنچائے، سب نے حق کا پیغام پہنچایا، امت کو توحید کا سبق دیا، شرک سے دور رکھنے کی پوری کوشش پوری زندگی کرتے رہے۔ کچھ لوگ اس راستے میں شہید بھی ہوئے، انبیاء میں بھی، صالحین میں سے بھی، محسنین میں سے بھی۔ تو یہ دین جو ہے اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے۔ شریعت کے معنی ہیں قانون۔ لا کے لیے عربی میں لفظ شریعت استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کے معنی ہمارا قانون ہے، اسلامی قانون ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس اللہ کے بنائے ہوئے شریعت کے اندر کوئی ترمیم، تبدیل، تغییر کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ نہ حلال کو حرام کرنے کا حق کسی کو ہے، نہ کچھ میں اضافہ کرنے کا حق کسی کو ہے، نہ نبی کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ بلکہ حلال اور حرام سے لے کر ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جو حلال کر دیا ہے آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ حرام ٹھہرائیں حلال چیز کو؟ تو حلال، حرام، عبادت، عقیدہ، معاملہ، باقاعدہ سیاست، تجارت، اخلاقیات، ساری چیزیں اسلام کی اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اندر موجود ہے۔ اس میں انسان خود سے نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا، اس لیے کہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ میں صاف اعلان ہو گیا، آج کے دن یہ دین مکمل ہو چکا ہے، میں نے اپنی اس نعمت کو یعنی اسلام کو تم پر مکمل کر دیا، دین کے طور پر میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ اس میں افراط ہو سکتا ہے نہ تفرید، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ۔ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، تہذیب میں، عبادت میں، عقیدے میں، ہر لحاظ سے مکمل۔ یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور کسی انسان کو شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ حکومتوں کی بات تو دور کی بات ہے، خود نبیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ دین کے معاملے میں یہ ایک بات میں بھی اگر اضافہ کر دیں کوئی، اللہ تعالیٰ جو اس کا مواخذہ کے لیے وارننگ دے دیا، فرمایا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے اس دین میں کچھ اضافہ کرے، کچھ کم کرے۔ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد خود ہم اپنے فیصلے کے بارے میں کوئی بات بول نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ پہلی آیت جو سورہ نساء کی میں آپ کے سامنے پڑھا، اصل میں معاملہ وہ تھا، ایک کھیت میں پانی کا معاملہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دیا، کہا کہ آپ پہلے اپنے کھیت کو سیراب کر لو، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ تو جو پڑوسی تھے ان کے دل میں پتہ نہیں کیسے خیال آیا، زبان سے بات آ گئی کہ اللہ کے رسول نے حضرت زبیر کے لیے اس لیے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی، یہ کیسی بات تم لوگ کر رہے ہو؟ جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں، یہاں کوئی رشتہ داری، نسب، خاندان، وطن، عصبیت کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا تو ہر بات پر قصہ ختم۔ پھر اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت میں جو آیتیں نازل ہوئی، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا، وہ ان کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا، اور اس زمانے کے رواج کے مطابق لے پالک کی بیوی جو ہے، جو آدمی پالتا ہے بچے کو لے کر، وہ جو حقیقی باپ کے نام سے مشہور تھا اس زمانے میں، لوگ زید ابن محمد کہتے تھے، اس لیے کہ آپ لے پالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ نے آپ کو دے دیا تھا آزاد کر کے، لیکن اس دستور کو، اس زمانے جاہلیت کے رواج کو ختم کرنا تھا، تو باقاعدہ نکاح ہوا حضرت زید کا حضرت زینب کے ساتھ، لیکن نباہ نہیں ہو سکا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کرتے رہے کہ نکاح باقی رہے، تعلقات باقی رہیں، ازدواجی زندگی باقی رہے دونوں کی، لیکن قضاء و قدر کے مطابق معاملہ ٹوٹ گیا، طلاق کی نوبت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ حضرت زینب فخر سے کہتی تھی ازواج مطہرات سے، تمہاری شادیاں تو زمین پر ہوئی، میری شادی تو آسمان پر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا، آپ کی شادی ہم نے حضرت زینب سے کرائی۔ یہ قانون کو توڑنے کے لیے، یہ دستور کو توڑنے کے لیے جو زمانے جاہلیت میں لے پالک حقیقی بیٹا تھا، اس کی بیوی جو ہے گویا کہ وہ بہو تھی، اس رواج کو ختم کیا گیا۔ کہا گیا کہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بہو، اس کی بیوی جو ہے بہو نہیں ہوتی حقیقت میں۔ اس رواج کو آپ سے ہی ختم کرنے کے لیے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کرایا گیا۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ الغرض اللہ کا یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے، صبح کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں ترمیم کی اجازت یا دخل اندازی کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ دین مکمل ہے ہر لحاظ سے، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشیات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، ہر لحاظ سے مکمل۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک پہنچنے کے لیے سارے مسائل، سارے احکامات اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر، اللہ نے قرآن میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں، سارے قانون موجود ہیں۔ ہم انسان کے بنائے ہوئے قانون کے محتاج نہیں ہیں شریعت کے معاملے میں۔ یہ خاص طور پر اچھی چیز ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے خاص طور پر جب تک ہندوستان، جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں کے معزز شہری ہیں۔ اب یہاں ہمارے لوگوں نے 600 سال سے بڑھ کر تقریباً 700 سال تک بھی مغلیہ حکومتیں تھیں مسلمانوں کی۔ جب تک مغلیہ حکمران تھے، وہ خود حاکم جو ہے بادشاہ کے فیصلے ہوتے تھے شریعت کے مطابق، قاضیوں اور مفتیوں کی رہبری میں اسلامی شریعت کا حکم چلتا تھا۔ جب بدقسمتی سے مغلیہ دور ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد انگریز آئے، انگریزوں نے بھی باقاعدہ ایک حد تک کوشش کی، لیکن آگے چل کر کے انگریزوں نے اس میں بھی دخل اندازی کی کوشش کی۔ اس زمانے میں بھی جب حکومتیں بدل گئیں تو خاص کر کے یہ نصرانیت کو غالب کرنے کی بڑی کوششیں ہوئی، لیکن مسلمان اس زمانے میں بھی برداشت نہیں کر سکے۔ کہا کہ ہماری شریعت کے اندر کسی اور کا قانون چل نہیں سکتا، بلکہ ہندو راجاؤں کے زمانے میں بھی ان لوگوں نے اس کا لحاظ رکھا کہ مسلمان اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے جو مذہب کے رہنماؤں کے رہنمائی کی روشنی میں عمل کریں۔ انہوں نے کبھی زبردستی نہیں کی، باقاعدہ ایک تاریخ ہے مسلسل۔ پھر اس کے بعد کا زمانہ ایسا آیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت ہر جگہ میں تفریق شروع ہو گئی، مسلمانوں کے مذہب کے اندر بھی دخل اندازی کی بڑی کوششیں ہوئی۔ 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں باقاعدہ جو ہے ہر جگہ یہ کوشش ہوئی کہ خاص کر اسلامی شریعت کے اندر دخل اندازی کے لیے کوشش کریں۔ تو اس وقت مسلمانوں نے باقاعدہ اپنا ایک قانون بنا کر کے پیش کر دیا کہ مسلمانوں کے یہ عائلی مسائل ہیں، چاہے وہ نکاح ہو، طلاق ہو، خلا ہو، ہبہ ہو، وراثت ہو، ایک سے زائد شادیاں ہوں، پھر اسی طریقے حق شفا کیوں نہ ہو، حق مہر کیوں نہ ہو، اسی طریقے سے شریعت کے سارے مسائل ہمارے اپنے قانون کے حساب سے ہوں گے۔ اس میں کوئی دخل اندازی کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ نکاح ہوگا تو اسلامی طریقے سے، اور نکاح میں مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے، یہ نکاح جو ہے ایک معاہدہ ہے، اس کو عقد نکاح کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے، باقاعدہ آپ سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کو قبول کیا، آپ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، حق مہر ادا کرتے رہیں گے، جب نبھاؤ جہاں تک ہو سکے نبھاتے رہیں گے۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی کی نوبت آ جائے، تعلقات میں بگاڑ آ جائے، تو مرد کے لیے طلاق کا اختیار دیا گیا، عورت کے لیے خلع کا حق دیا گیا۔ کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ ہر حال میں آپ کو نبھاؤ کرنا ہی ہے۔ طلاق ایک مجبوری کی صورت ہے، ابغض الحلال عند اللہ طلاق، آخری صورت جب نبھاؤ نہ ہو سکے تو اس معاہدے کو توڑنے کا حق میاں کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے۔ شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دیا گیا، جب وہ عورت سے ناراض ہو جائے، عورت اس کے لائق نہ ہو، دینی اعتبار سے نقصانات ہوں، طلاق کا اختیار دیا گیا۔ عورت کو اگر شوہر جو ہے اس کے لائق نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ازدواجی حقوق کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، یا مرد کے اندر مردانیت میں کمی آ گئی،
یا اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے برابر، یا لاپتہ ہو گیا بار بار، اس طرح کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، تو عورت کو خلع کا حق دیا گیا، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ جبکہ غیر مسلموں کے پاس، برادران وطن کے پاس یہ نکاح جو ہے ایک عقد نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ایک مرتبہ شادی ہونے کے بعد وہ 7 پھیرے جو پھیرتے ہیں یہ لوگ آگ کے پاس، اگنی کے پاس، گویا کہ 7 پیڑا پیڑی تک کے لیے، 7 سمجھو کہ 7 جنم کے لیے میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ وہاں جو ہے طلاق اور خلا وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا کہ ہمیشہ کے لیے وہ بیوی ہو گئی، 7 جنموں کے لیے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اس زمانے میں جب شوہر مرتا تھا اس کو جلاتے تھے تو ساتھ میں ستی کا رواج تھا، بیوہ کو بھی ساتھ میں جلنا پڑتا تھا، اگرچہ کہ آج سب کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے پرانے رسم و رواج کے مطابق باقاعدہ ایک بیوہ کو جو ہے برادران وطن کے اندر اس کو باقاعدہ جلاتے تھے، اور وہ ستی کا رواج بولتے تھے اسے۔ جبکہ ہمارے پاس یہ حق ہے، نکاح جو ہے ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے، اگریمنٹ ہے۔ اگر آپ جو ہے صحیح رہیں گے تو جو حقوق کی ادائیگی میں برابر رہیں گے تو عورت آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر مرد جو ہے حق ادا نہیں کر رہا ہے تو عورت کو قاضی کے ذریعے سے، جماعت، جمعیت، دارالقضاء، امارت شرعیہ، عدالت آخری شکل میں خلا حاصل کر لے اگر شوہر برابر نہ ہو۔ تو یہ حقوق شریعت نے دیے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس نان و نفقہ اس وقت تک ہے جب تک کہ خاص طور پر تعلقات باقی ہیں، نکاح باقی ہے، یا کہ طلاق دے دیا تو عدت طلاق کے اندر اسے حق حاصل نان نفقے کا۔ جو ہی عدت ختم ہو گئی، رجوع نہیں کر سکا شوہر، تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد، چاہے 1 طلاق ہو چاہے 3 طلاق ہو۔ اس کے بعد نان نفقے کا سوال پیدا نہیں ہوتا شریعت اسلامیہ میں۔ لیکن دوسروں کے پاس، برادران وطن میں ہمیشہ کے لیے، جیسے کورٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے، عدالتوں کا مسئلہ ہے، شریعت میں وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہے جب تک عدت باقی ہے اس وقت تک نان نفقہ باقی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد نفقہ ختم ہو جاتا، نفقے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، مہر عورت کا واجبی حق ہے۔ پھر اسی طرح شوہر کو شریعت نے اجازت دی ہے، واجب نہیں قرار دیا 1 سے زائد شادی کرنے کا، دوسری شادی کرے اگر ضرورت ہے، دونوں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ 4 تک کی جو اجازت ہے، واجب نہیں ہے۔ مرد کی صلاحیت، طاقت، قوت، عدل و انصاف پر مبنی احکامات ہیں شریعت کے۔ وراثت کا ایک قانون ہمارے پاس ہے، مرد کے لیے وراثت میں ڈبل حصہ ہے، عورت کے سنگل حصہ ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے۔ وراثت کا قانون ہمارا اپنا خاص ہے، وراثت کے اصول شریعت نے بتا دیے۔ ہبہ کا قانون ہمارا اپنا خاص ہے، ہبہ کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ، جس کو چاہے دے سکتے ہیں آپ، لیکن کسی حقدار کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے قانون کے اندر جو خاص کر جس کا تعلق ہے عام طور پر کسی کو کچھ دینا ہے، ہبہ کرنا بولتے ہیں، اسے گفٹ کرنا بولتے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری مسلم پرسن اللہ کے حقوق ہیں۔ حق شفاء ہے، پڑوسی کا حق ہے۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں تو پڑوسی کا لحاظ کریں گے، آپ اسے ایک بات پوچھیں گے۔ یہ تمام حقوق جو ہیں اسلامی حقوق ہیں، اسلامی شریعت کے حقوق ہیں، اس کے اندر دخل اندازی کا کوئی حق کسی کو نہیں ہوتا۔ تو طلاق کے اندر بھی خصوصاً باقاعدہ جو ہے 1 طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق جو 1 طلاق ہے، یا جو ہے 3 طلاق، تینوں طلاق ہیں، بیک وقت اگر طلاق دے دیے، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ جمہور علماء، ائمہ 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام فقہائے کرام ایک طرف، محدثین ایک طرف۔ محدثین کے پاس ایک مجلس کی 3 طلاق، 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے، جبکہ دیگر تمام جمہور علماء کے پاس 4 ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں کسی کو دخل اندازی کا حق نہیں ہے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ عورتوں کے اگر آپ کو اتنا حق، اگر ان کے اوپر ترس ہے یا ان پر رحم کی نگاہ ہے تو بہت سارے حقوق دے سکتے ہیں، ریزرویشن پاس کر سکتے ہیں، بیواؤں کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک بڑی رقم دے سکتے ہیں، تعلیم کے لیے انتظامات ہو سکتے ہیں، جبکہ دستور ہند کے مطابق مذہبی حق ہر ایک کو مسلم ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو دستور جو بنایا گیا، قانون جو بنایا گیا، اس قانون کے اندر مذہبی حق دفعہ نمبر 25 ہے، 26 ہے، 29 ہے، 225 ہے، اس طرح کے کئی دفعات کے اندر مذہبی حقوق دیے گئے، خاص کر اقلیتوں کو۔ آپ اپنے مذہب پر باقی رہ سکتے ہیں، مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، مذہب پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی،
مذہب کی تبلیغ، مذہب پر عمل، مذہب کو قبول کرنے کا حق، سارے حقوق باقاعدہ دائرے دفعات کے اندر ہے، حقوق کے اندر مسلم ہے۔ اس کے اعتبار سے ہی مسلمان اپنے مذہب پر باقی ہے۔ مسلمان مذہب کی تبلیغ کرتا ہے یا کوئی دوسرا جو مذہب چینج کرتا ہے اس کا حق ہے، ذاتی حق ہے۔ باقاعدہ مذہب کے تبدیلی کا حق بھی باقاعدہ اس کو دستور نے دیا ہے۔ تو یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض فرقہ پرست قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے خصوصاً ان کو اس میں لپیٹ میں لیا جائے، باقاعدہ جو ہے شریعت پر دخل اندازی ہو اور جو سب پر ایک قانون نافذ کیا جائے۔ خصوصاً ہندوستان جیسے ملک کے اندر جب قانون بنا تھا اس وقت ہی قانون دانوں نے کہہ دیا تھا کہ دفعہ جو ہے 44 یہ چل نہیں سکتا، دفعہ 44 جو ہے چل نہیں سکتا، 44 جو ہے سیکشن یہ چل نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں صرف مسلمان نہیں ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دلت بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، کثیر المذاہب۔ یہ ہندوستان ایک سنگم ہے، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، یہاں سب کو حق ہے۔ اس میں جو ہے کسی کو یہ قانون نافذ کر کے اسے اپنے دائرے میں شکنجے میں کسنے کے لیے باقاعدہ یہاں یہ چیز چل نہیں سکتی، یہ حق چھیننا ہوا۔ باقاعدہ اسی وقت اعتراض کیا گیا، چاہے وہ نان نفقے کا مسئلہ بعد میں آیا ہو، لیکن شروع میں ہی جب سے قانون بنا اس وقت ہی یہ ہدایات تھے، یہ دفعہ 44 وغیرہ جو ایک ہدایات ہیں، لیکن دفعہ 25، 26، 29، 225 وغیرہ جو ہیں باقاعدہ حق ہے، یہ مذہبی حق۔ ہم جو کسی کے پاس بھیک نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اپنے حق کو جو ہے منوا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے مذہب پر باقی رہیں گے، ہماری مسجدوں میں ہر حال میں اذان ہوگی، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، اپنے وقت پر ہم قربانی کریں گے۔ قریب میں چند سال پہلے ہمارے قربانی کے وقت میں ہی جو باقاعدہ جو ہے وہ یہ اور ایک عید آ گئی ہندوؤں کی، لیکن اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان آپ کے پاس قربانی کے لیے 3 دن وقت ہے، 4 دن وقت ہے، آپ لوگ کل کر لو گاندھی جینتی کے موقع پر۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا حق ہے، مذہبی حق ہے، جس دن ہمارے لیے عید ہے اس دن ہم قربانی کر کے رہیں گے۔ باقاعدہ مسلمانوں نے قربانی کی، چاہے وہ جو ہے کوئی بھی دن کسی اور کا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی پوری قربانیاں پیش کی مذہب کی حفاظت کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے۔ تو وہی چیز یہاں بھی ہے۔ اگر ہم یکساں سول کوڈ اگر مان لیتے ہیں تو ہر قانون کے اندر رکاوٹیں آئیں گی شریعت کے، اذان پر پابندی آئے گی، عیدوں پر پابندی آئے گی، ختنے پر پابندی آئے گی، باقاعدہ جو نکاح پر پابندیاں کہ اسلامی شریعت میں بلوغت کے بعد نکاح کی اجازت دی گئی۔ آج عمریں 18 بیان کی گئی، 22 بیان کی گئی، ممکن ہے کل اور عمر بڑھا دیا جائے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ طلاق کے اندر دخل اندازیاں، خلع کے اندر دخل اندازیاں ہو سکتی ہیں، وراثت کے معاملے میں وقف ایک آپ کا ذاتی حق ہے، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو اپنی جائیداد صدقہ جاریہ کے طور پر وقف کر سکتے ہیں، جس کے نام پر آپ وقف کر سکتے ہیں، اداروں کے نام سے، شخصیات کے نام سے، مساجد کے نام سے۔ لیکن اس میں اگر دخل اندازی ہوگی تو آپ کی رقم جو مسجد کے لیے آپ نے وقف کیا تھا وہ مسجد مندر کے لیے بھی جائے گی۔ قانون کو اگر آپ یکساں سول کوڈ مانتے ہیں تو مسئلہ یہ بھی آئے گا۔ تو اس لیے خاص طور پر پورے ہندوستان کے اندر جو ماشاءاللہ ایک اچھی خوشخبری ہے کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر تحفظ شریعت کے نام سے جو جمع ہوئے ہیں اس چیز پر باقی رہنا ہے۔ مذہبی حق کو ہم کبھی بھی چھوڑ کر نہیں دیں گے۔ مذہبی حق اپنا چاہے جان بھی چلی جائے لیکن اپنا حق جو شریعت کا حق ہے اس کے اندر کسی کو دخل اندازی کا حق نہیں دیں گے۔ جیسے کہ میں شروع میں بتایا، میں یہ دین اللہ کا، قانون اللہ کا، زمین اللہ کی، اس زمین کے اندر حکم وہی چلے گا جو اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ شریعت جس نے بنائی ہے اسی کا حکم چلے گا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا ہمارے قانون کے اندر ترمیم کرے یا کچھ رد و بدل کرے یا دخل اندازی سے کام لے۔ تو خاص کر کے اگر آپ یہ مان لیتے ہیں یکساں سول کوڈ کو تو کئی مسائل میں شرکیہ معاملے میں بھی آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ بھارت ماتا کی جے بولنا یہ بھی جو ہے ان کے مذہب میں شامل ہے۔ گائے کو جو ہے خدا بنا لے وہ لوگ، گائے کے پیشاب پینے کو جو تقدس کے ساتھ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ سورج کی پوجا کے لیے باقاعدہ مجبور کیا جائے گا، حالانکہ سورج مخلوق ہے اللہ کی، کسی ہم مخلوق کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ ہم مخلوق کے لیے، خالق کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے سر جھکانا ہمارے پاس
کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ سر کٹ سکتا ہے مگر سر جھک نہیں سکتا غیر اللہ کے سامنے، چاہے کتنا بڑی ولی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا کوئی اور کیوں نہ ہو۔ قانون اللہ کا، ہم زمین کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ملک کی پوجا نہیں کرتے ہیں، جس نے اس سرزمین کو بنایا ہے اس کے لیے ہم اپنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو شوہر کے لیے میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ بس صحابہ کرام کسی اور ملک کو گئے تھے، وہاں دیکھے کہ لوگ اپنے بادشاہوں اور ان بڑوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم جب وہ لوگ ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ بدرجہ اولا بہتر ہیں ہمارے واسطے۔ کہ نہیں، ایسی چیز شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی شروع میں اگر جائز بھی رہا ہو لیکن آج حرام ہے۔ اس لیے خصوصاً ہندوستان کے اندر ولو بالفرض سمجھیے کہ 100 کروڑ لوگ ہیں، اس میں مسلمان 20 کروڑ ہیں، اگر معاملہ 20 کروڑ کا ہے اور 20 کروڑ سے اگر ووٹ لیا جائے تو یہ صحیح ہے، لیکن اگر 100 کروڑ لوگوں سے اگر باقاعدہ اگر لا کمیشن اگر ان سے جو ہے ووٹ لینا چاہے تو اس میں جو ہے ظاہری بات ہے اکثریت جن کی ہے وہی لوگ جیتیں گے۔ معاملہ یہاں جو ہے مسلمانوں کا ہے، معاملہ ہمارے شریعت کا ہے، اکثریت کا نہیں ہے۔ یہ اقلیت کے مذہبی تشخص کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام اسلامی رہے گا، ہمارا لباس اسلامی ہوگا، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تجارت سب کچھ اسلامی طریقے سے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان غیر کلچر کو قبول نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے پاس ایک مستقل ایک تہذیب ہے، مستقل ایک قانون ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون، اس سے بڑھ کر کوئی قانون ہو نہیں سکتا۔ تو مسلمان اپنے مذہب کے پابند ہیں، اپنی شریعت کے پابند ہیں۔ ممکن ہے ہم میں ہزار اختلاف بھی ہوگا دینی مسائل میں دلائل کے ساتھ، ہم میں حنابلہ میں اختلاف ہوگا، ہم میں شوافع میں اختلاف ہوگا، یہ ہر ایک اپنے اپنے دلیلوں کے ساتھ اختلاف ہے، یہ مخالفت نہیں ہے۔ مسلکی اختلاف الگ چیز ہے، دین کا تحفظ الگ چیز ہے۔ آج مسلمان جو جمع ہوئے ہیں سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر مذہب کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں، مذہبی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اختلاف اپنی جگہ پر رہیں گے، مسالک کے آپس کے اختلافات دلائل کی بنیاد پر ہیں، کوئی راجح کہیں گے، کوئی مرجوح بولیں گے، کوئی افضل بولیں گے، کوئی غیر افضل بولیں گے، لیکن یہ معاملہ ہمارے لیے موضوع بحث نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہم مسئلہ فی الوقت اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے خاص کر بہت سارے ممالک ایسے ہیں، ممالک کے اندر ان کے اسٹیٹس کے اندر باقاعدہ قانون کے اندر فرق ہوتا ہے، قانون میں فرق ہوتا ہے، وہاں یکساں سول کوڈ کی بات نہیں آتی، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک کیوں نہ ہوں، مغربی ممالک کیوں نہ ہوں۔ خاص کر کے خود ہم ہندوستان میں جہاں رہتے ہیں ہمارے اسٹیٹوں کے اندر بھی قوانین کے اندر ٹیکس کے اندر سب باقاعدہ فرق ہے، اس میں کوئی تبدیلی آپ یکساں سول کوڈ کی بات وہاں نہیں کر سکتے۔ ٹیکس کے اعتبار سے، انکم ٹیکس کے اعتبار سے، سروس ٹیکس کے اعتبار سے۔ اب آپ مدراس میں مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی نئی گاڑی خریدتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس آپ کو معلوم ہے، اگر وہی آدمی اگر پانڈیچری میں خریدتا ہے تو وہاں پر ٹیکس بہت کم ہے، اچھی طرح آپ کو معلوم ہے۔ قانون کے اندر یکسانیت وہاں نہیں ہے، یکساں سول کوڈ کی بات وہاں نہیں آتی۔ اور بہت سارے طبقات ہمارے پاس ہیں، سکھوں کے لیے قانون ہے، ان کو مذہبی حق دیا گیا، وہ لوگ جو ہیں باقاعدہ پگڑی پہنیں گے، داڑھی رکھیں گے، باقاعدہ جو ہے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ایک چاقو یا ایک تلوار یا کوئی بھی چیز رکھنے کی مکمل ان کو اجازت ہے، مذہبی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں کیوں نہ ہو، وہ اپنے تشخص پر باقی رہیں گے، ان کو باقاعدہ حق حاصل ہے، باقاعدہ دستور کے مطابق انہیں حق دیا گیا ہے۔ وہی حق ہمارے لیے بھی تو ہے۔ دلتوں کے لیے اگر آپ کوئی گالی دے دیا تو ایسا جرم ہے قانون کے حساب سے کہ جو ہے اس کے لیے کوئی ضمانت ہی نہیں ہے، مستقل اسے بند کر دیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ ان کے لیے قانون ہے، دلتوں کے حقوق ہیں اپنی جگہ میں۔ تو یہاں پر کثیر المذاہب ہونے کے باوجود سب کے الگ الگ قانون ہیں، ان کے مذہبی اعتبار سے ان کو حق حاصل ہے۔ تو یہاں طلاق کے معاملے میں کیوں جو ہے کچھ لوگ فرقہ پرست تنظیمیں دخل اندازیاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا دینی معاملہ ہے یہ۔ ہاں، اس جگہ میں اتنا ضرور بول سکتا ہوں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، طلاق کی نوبت اگر آ بھی جائے مسلمانوں کو چاہیے کہ بہتر طریقہ اپنائیں۔ 3 طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک طلاق دے دے آدمی، 3 مہینہ
عدت ہے، چاہے رجوع کر لے، چاہے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ کیوں خواہ 3 طلاق کے چکر میں پڑتے ہیں جبکہ وہ مختلف ہی مسئلہ ہے، جو متفق علیہ ہے اس پر کیوں نہیں عمل ہوتا؟ جبکہ سب کے پاس ہے یہ، ضرورت پر اگر آدمی مجبور ہو ہی گیا اگر طلاق دینے کے لیے، 1 طلاق دے دے کافی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو 3 بار بولنے کی؟ اور جو ہے جب ہو تو اس کے بعد وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ سب کے پاس ہے یہ چیز، یہ 1 طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اپنے کچھ کمزوریاں ہیں، مسلمانوں کو چاہیے دینی مسائل اپنے علماء سے حل کریں، نہ کہ غیروں کے پاس، نہ عدالتوں کے پاس، نہ کسی اور کے پاس۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے اے عقل مندو، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، اپنے اپنے مسئلے کے علماء سے ہی پوچھو۔ احناف علماء احناف سے پوچھیں، شوافع اپنے علماء سے پوچھیں، جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اپنے علماء سے پوچھیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی پر کوئی حکم تھوپ دیا جائے۔ تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے شریعت کے قوانین سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم غیروں کا چکر، بھائیوں کے اختلاف ہوا، پہنچ گئے عدالت، پہنچ گئے پولیسوں کے پاس، فلاں کے پاس۔ مسلمان اپنے مسائل خود حل کریں، باقاعدہ اپنے مسجدوں میں حل کریں۔ ہم نے مسجدوں کو کیا سمجھا؟ صرف 5 وقت نماز کے واسطے، جبکہ عہد نبوت میں یہ مسجد جو ہے یونیورسٹی تھی، دارالخضا، ججمنٹ وہاں ہوتا تھا، فیصلے ہوتے تھے، تعلیم کا انتظام تھا، تربیت کا انتظام تھا، وفود کا استقبال ہوتا تھا، مسجد میں مہمان نوازی ہوتی تھی، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی فوجوں کو آپ یہاں سے بھیجتے تھے، استقبال کرتے تھے، وفود کا استقبال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مسجد کی اصلیت کو کھو دیا، ہم لوگ کیا سمجھ گئے مسجد کا نام صرف 5 وقت نماز پڑھنا، یہاں تک کہ بعض مساجد میں مکاتب کا بھی انتظام نہیں بچوں کے قرآن پڑھنے کے لیے۔ یہ چیز ہمارے لیے افسوسناک ہے۔ اپنی شریعت پر باقی ہونے کے لیے ہم سب کا تعلق مسجد سے جڑنا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا تحفظ مساجد کے اندر آنے جانے سے اور مساجد سے لگاؤ رکھنے کے ساتھ ہے۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں میرے دوست۔ مسلمان اپنا ہر معاملہ مسجد کے امام صاحب سے، مسجد کے خطیب سے، مسجد کی کمیٹی والے سے، جو علماء کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے سے حل کریں باقاعدہ۔ تو خاص طور پر ہندوستان کے اندر جو ہم لوگ جو رہتے ہیں، خصوصاً ایسے معاملے میں جہاں تحفظ کے شریعت کا معاملہ ہے، اتفاق کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلم پرسن اللہ کا، چاہے وہ ایس ٹی ہو، ایس سی ہو، یا جو ہے اسی طرح دلت وغیرہ ہوں۔ تو خاص طور پر آج ہم کو اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دینا ہے، جہاں باقاعدہ کوششیں ہو رہی ہیں، فارم فل اپ ہو رہے ہیں، اس میں پورے مسلمانوں کو شریک ہونا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بالغ تمام لوگوں کو، تاکہ جو ہے ہمارا اتحاد اور اتفاق جو ہے شریعت کے بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے ایک اہم نمونہ بن جائے۔ ورنہ آج اگر ہم ایک مسئلے میں اگر نظر انداز کریں گے تو کل بہت سارے مسائل ہم پر آئیں گے۔ ہم قرآن پڑھنا بھی چاہیں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا قرآن پڑھ نہیں سکتے، نماز پڑھنا بھی چاہیں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا نماز نہیں پڑھ سکتے، پابندیاں آئیں گی۔ اندلس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اندلس کے اندر ایسا ہی ہوا، بخارا میں ایسا ہی ہوا۔ مسلمان جہاں بھی جو ہے اکثریت میں تھے، جہاں اللہ نے موقع دیا موقع گوا دی۔ مسلمان وہاں زکوٰۃ دینا بھی چاہے دے نہیں سکتے، نماز پڑھنا بھی چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے، نام و نشان مٹا دیا گیا، قوموں کی تاریخ الٹ دیا گیا۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں باقاعدہ شریعت پر عمل کرنے کی اجازتیں ہیں، حقوق ہیں، ان حقوق کو استعمال کرنا، شریعت پر باقی رہنا، شریعت سے اٹیچمنٹ ہونا، تعلق ہونا، ہمارا مسجدوں سے ہمارا گہرا ربط ہو، نمازوں سے باقاعدہ جو ہے غفلت نہ ہو ہرگز کسی بھی شکل میں۔ جب تک ہم اپنے دین پر باقی رہیں گے دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا میرے دوست۔ یہ دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے، اللہ نے اس دین کو جو پہنچایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم کو جو ہے اپنے شریعت پر عمل کرنا ہے، اتفاق اور اتحاد، آپس میں محبت، الفت اور محبت کے ساتھ ساتھ یہ نفرتوں کے جو جذبے آپس میں، حسد کے جو جذبے ہیں، ان سب کو دفن کرنا پڑے گا۔ جب تک ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا دشمن داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے گا۔ پرانا اصول ہے لوگوں کا، انگریزوں کا، ڈیوائڈ اینڈ رول کا۔ ہمارے اختلافات کی وجہ سے باقاعدہ جو ہے دشمن غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور ہماری شریعت میں دخل اندازی کی کوششیں کر رہا ہے۔ خاص طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں دعوت کے دینی
دعوت کے، دینی پروگراموں کے اچھے مواقع ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اسلام جو ہندوستان میں آیا کیسے آیا؟ تاجروں کے ذریعے سے آیا، داعی اور مبلغین کے ذریعے سے آیا۔ تو ہر مسلمان اپنی جگہ ایک داعی ہے، ایک مبلغ ہے۔ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے ہم ثابت کریں کہ ہم جو ہے مکمل شریعت کے پابند ہیں۔ کوئی یہ دیکھے کہ کہے کہ مسلمان ایسے ہوتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جو ہے کسی کو دغا نہیں دیتا، ہر حال میں مسلمان قول میں عمل میں نبی کا جو ہے متبع ہوتا ہے، نبی کی سنتیں اس کے پاس عزیز ہوتی ہیں۔ تو یہ عملاً ہمارے اخلاق کے ذریعے سے، ہمارے کردار کے ذریعے سے، ہمارے معاملات کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم داعی قوم ہیں، وہ مدعو قوم ہیں، ہم داعی قوم ہیں۔ قرآن ہمیں خیر امت کہتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تمہارا کام قوم کو جو ہے تاریکی سے نکالنا ہے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، دلدلوں سے باہر نکال کر کے جہنم سے انہیں آزاد کرنا تمہارا ذمہ ہے۔ ہم اپنے فرض منصبی کو بھول گئے، نتیجے میں اس طرح کی ذلتیں آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، 1400 سال پہلے فرمایا، تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی خصعتها، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا پوری امتیں مل کر کے تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر، پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ او من قلۃ، کیا ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے کیا؟ پوچھے، فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر، تعداد میں تم لوگ زیادہ ہوگی، لیکن غصاء ان کا غصاء السیل، تمہاری حیثیت سمندروں کے اوپر جھاگ جو موجود ہے، کف جو موجود ہے، وہ حیثیت تمہاری ہوگی۔ وَيَدْخُلُ فِيكُمُ الْوَهْنُ، پھر فرمایا تمہارے اندر کمزوری آئے گی، وہن داخل ہوگا۔ پھر صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم جو ہے کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہارے اندر یہ دو کمزوریاں ہوں گی، تم دنیا پر مر مٹو گے، موت سے نفرت کرو گے، موت کو عزیز نہیں رکھو گے۔ حالانکہ تمہارا کام جو ہے یہ دنیا بسانا نہیں ہے، تمہارا کام آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کا گھر ہے، مہمان خانہ ہے، لاڈجنگ ہے، بس مسافر خانہ ہے۔ لیکن تم لوگ کیا کرو گے؟ دنیا پر مر مٹو گے، آپس میں مسابقہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، دنیا بنانے کے لیے مسابقہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، جبکہ قرآن کہتا ہے سارعوا الی مغفرہ، سابقوا الی مغفرہ، تم لوگ جو ہے جلدی کرو، خاص کر کے مغفرت کی طرف، جنت کی طرف آگے بڑھو۔ دنیا بنانے کے واسطے قرآن کمپٹیشن کی دعوت نہیں دے رہا ہے، آخرت کے لیے کمپٹیشن کی بات آ رہی ہے۔ جبکہ ہم لوگ کیا کیے؟ دنیا جتنا ہو سکے میری زندگی اچھی ہو، میرے بچوں کی زندگی اچھی ہو، میرے بعد کی زندگی اچھی ہو، حلال حرام کی تمیز ہو یا نہ ہو، میری دنیا سنور جائے۔ نتیجے میں یہ ذلتیں آئیں۔ حالانکہ ہم حاکم قوم تھے، اندلس میں ہماری حکومتیں 100 سال تھی، اس ہندوستان کے اندر 100 سال ہم حاکم رہے، حکمران رہے۔ آج آپ کا نام اور میرا نام کیا ہے؟ مائنارٹی، اقلیت۔ ہم حق کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، پرسنٹیج چاہیے، 4% نہیں 10 چاہیے، جبکہ ہم حاکم قوم رہے۔ جب ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا، اپنا فرض منصبی کو بھلا دیے، نتیجے میں یہ دن آیا کہ ہم جو ہے غیروں کے سامنے جو محکوم تھے حاکم ہوئے اور حاکم محکوم ہو گئے۔ ہماری کمزوریاں ہیں میرے دوستو، ہماری کمزوریاں ہیں، ماننا پڑے گا۔ عورتوں پر حق باقاعدہ شریعت نے دیا ہے، وہ پورا دینا چاہیے۔ وراثت کے معاملے میں کتنی بہنیں ایسی ہیں بھائیوں نے ان کو حق نہیں دیا، کتنے بھائی ایسے ہیں بھائیوں نے بھائیوں کو حق نہیں دیا، کتنے لوگ ایسے ہیں باقاعدہ جو ہے عورتوں پر ظلم کرنے والے، بیویوں پر ظلم کرنے والے، مارنے والے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے، گالی گلوچ سے پیش آنے والے کتنے لوگ ہوں گے۔ کیا یہ خیر امت ہے؟ کیا یہ اسلام کی صحیح تصویر ہم لوگ پیش کر رہے ہیں؟ جب تک ہم مسجد میں ہی مسلمان بن کے رہے، جو ہی مسجد سے باہر نکلے ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا اسلام سے، ہم میں اور برادران وطن میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ حقیقت ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت میں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ اسلام جو چاہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو تم سب اچھی طرح پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، عقیدے میں پکے، معاملے میں پکے، اخلاق میں اچھے، شریعت میں اچھے، سیاست میں اچھے، ہر چیز میں اچھے بن جاؤ۔ لیکن کمزوریاں ہمارے اندر آ گئی، قرآن اور حدیث سے ہمارا تعلق ہی نہیں رہا۔ ہم جو ہے ضرورت پر جو ہے
جہاں اپنا فائدہ رہا وہاں قرآن حدیث کی بات سن لیے، جہاں فائدہ نہیں ہو، نقصان معلوم ہو رہا ہے، چلو فوراً جو ہے عدالتوں کا چکر لگانا شروع کر دیے تاکہ غیروں کے حقوق ہم کو حاصل ہو جائیں۔ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں میرے دوست، ان کمزوریوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر آدمی جو ہے آگے بڑھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اسلام غالب دین ہے، مغلوب دین نہیں ہے، اسی لیے خاص طور پر اسلام کو دل و جان سے عزیز رکھنا، جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا، اس مذہب پر عمل کرنا، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جو ہے پوری طریقے سے قبول کرنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بار بار سنتے ہیں نماز کے بارے میں، جمعے کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کے تعلق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارے اندر یہ کیفیت رہے گی یہ مغلوب قوم غالب آئے گی ہمارے اوپر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے خاص طور پر آج کا خاص طور پر یہی پیغام ہے، شریعت کی حفاظت کیجیے، شریعت کو اپنے اوپر لاگو کیجیے، اپنے خاندانوں سے شروع کیجیے، اپنی ذات سے شروع کیجیے، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے بستی میں، اپنے محلے میں، پھر اس طریقے سے ہم ایک عملی نمونہ بنیں گے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے ایمان کی بنیاد پر آپ لوگ بھائی بھائی ہیں، یہاں رنگ نہیں، نسل نہیں، نسب نہیں، خون نہیں، اہم رشتہ اگر ہے میرا اور آپ کا تو دین کا رشتہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن ایمان کا رشتہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ایمان کا رشتہ سب سے قوی رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے میرے دوست۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، آپس میں آپ سب بھائی بھائی ہیں، ایمان کے رشتے کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہے، یہ رشتہ قیامت تک چلے گا، جبکہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو نسبی رشتے دور ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سور پھونکنے کے ساتھ باپ بیٹے کو دے کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دے کر بھاگے گا، کہیں کوئی عمل کوئی نہ ہم سے مستعار نہ لے لے، نہ مانگ لے۔ اس لیے ایمان کے رشتے کو ترجیح دینا، دین پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، کتاب و سنت کو ہمیشہ اپنے دل و جان کے ساتھ عزیز رکھنا، اسلام کے لیے یہ پکا ارادہ رکھنا کہ ہم تن من دھن کی قربانی کے ساتھ شریعت کی حفاظت کریں گے، عمل کریں گے، تبلیغ کریں گے، اور اسلام کو پہنچا کر اپنے رب کے پاس سرخ رو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ جب تک رکھے اسلام پر باقی رکھے، اسلام کی حفاظت کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک رکھے دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شر پسندوں کی شرارتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے عزت و آبرو کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دین کا خادم بنا کر رکھے، اور دنیا سے رخصت ہوں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری وفات ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔